اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں حدود دائرہ، حضرت سید قطب الدین قومی صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب سے دائرے کی جو فقراء کرام کی زندگی تھی اس کے پورے احوال عملی جو ان کی زندگی تھی، زندگی بندگی، وہ سب جو ہے حضرت نے اوپر جو بزرگوں کی کتابوں میں آیا ہے اس میں الگ الگ ابواب میں الگ الگ عنوانات کے تحت جمع کیا ہے۔ تو پہلا باب پچھلی نشست میں ختم ہوا ہے جس میں دائرے کی ظاہری حالت اور باطنی حالت اور دائرہ کہاں باندھا جاتا تھا وہ بتایا گیا۔ اسلام کا ایک دوبارہ پڑھتے ہوئے کہ دائرہ کہاں باندھا جاتا تھا اور کیا طریقہ تھا، اس میں اسلام فرماتے ہیں کہ پھاٹا پیراہن ٹوکا کھائے، راول دیول کبھو نہ جائے، ہم گھر آئی یاہی ریت، پانی دیکھے اور مسیح۔ پھٹا پیراہن ٹوکا کھائے یعنی پھٹا کپڑا پہنیں گے اور روکھا سوکھا کھائیں گے، ٹوکا کھائیں گے۔ راول دیول کبھو نہ جائے، لیکن دائرے کے باہر کبھی نہیں جائیں گے، دنیا داروں کے گھر کبھی نہیں جائیں گے، اس کو دیول بول رہے ہیں۔ دائرے کے باہر جو ہے دنیا داروں کے گھر پھٹا پرانا پہن لیں گے، روکھا سوکھا کھا لیں گے، لیکن دائرے کے باہر جلتی ہوئی آگ سمجھ کر کبھی دائرے کے باہر نہ جائیں گے۔ ہم گھر آئی یاہی ریت، ہمارے گھر کی یہ ریت ہے، یہ پرمپرا ہے، یہ قانون ہے۔ پانی دیکھے اور مسجد، پانی دیکھتے ہیں اور مسجد دیکھتے ہیں، کمن کا مقام دیکھتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں اور وہاں پہ دائرہ باندھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے دائرے کی ظاہری حالت کی تفصیل ساری سنی، دائرہ کہاں باندھا جاتا تھا سنا، اور دائرے پہ کی باطنی شان بھی آپ نے سنی ہے۔ اب ہم جو ہے ایک سرسری جو ہے اس کا جو ملخص سمری پڑھ رہے ہیں، تفصیل کے واسطے کتاب کی جو ہے ہارڈ کاپی سافٹ کاپی سب اویلیبل ہے، جو ورڈ ٹو ورڈ ان کو پڑھنا ہے وہ کتاب لے کر جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دائرے کی باطنی شان میں آپ نے قومی صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت سید سعد اللہ سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے اشعار زبدۃ العرفان سے وہ بھی سنیں۔ چند اور اشعار ہیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ دائرے کی باطنی شان پہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ دائرہ کیا ہے، خیال اصل ہے، دائرہ کیا ہے، کمال وصل ہے۔ اصل کا خیال ہے، اپنے معشوق کا وہاں پہ خیال رکھتا، وہ خیال میں زندگی گزارتا ہوں۔ دائرہ کیا ہے، کمال وصل ہے، وصل کا کمال ہے، جہاں پہ اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، وصال ہوتا ہے۔ تو حضرت آگے لکھ رہے ہیں کہ دائرے کے اندر ہے جو وصل ہے، دائرے کے ہے جو اندر وصل ہے، دائرے کے ہے جو باہر فصل ہے۔ جو دائرے کے اندر ہے وہ واصل ہے، اللہ میں ملا ہوا ہے، اور دائرے کے جو باہر ہے انہیں فاصل ہے، فصل میں ہے، مطلب جدا ہے، سیدھی بات ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کہا گیا تھا دائرے کے اندر رہنے والے دائرے والے اور باہر رہنے والے باہر والے لفظ کہلاتے تھے، جو بعد میں غیر محتوین کے واسطے استعمال کیے گئے۔ پہلے دائرے کے اندر صرف فقراء کرام رہتے تھے۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ دائرے کے ہے جو اندر وصل ہے، دائرے کے ہے جو باہر فصل ہے۔ دائرے میں خاص حق کا ہے ظہور، دائرے میں جلوہ گر ہے حق کا نور۔ دائرے میں حق کا ظہور، اللہ کا ظہور ہے، ہر طرف اللہ کا جلوہ ہے، حق کا نور ہے۔ دائرے میں رہتے ہیں سب سوختہ، عشقی انگار میں افروختہ۔ سوختہ مطلب جلا ہوا، دائرے میں پورے جلے ہوئے رہتے، مطلب اللہ کے عشق میں سارے جلے ہوئے رہتے، عشقی انگار میں افروختہ، پورا جلا ہوا رہتا ہے۔ امام مہدی موعود اسلام کا فرمان ہے، میراث سوختہ کا میرثید، یعنی جلے ہوئوں کی میراث جلے ہوئوں کو ملتی ہے۔ آپ نے بارہ سنا ہے یہ فرمان کے تحت کہ دنیا میں باپ کی میراث بیٹے کو، بیٹے کی میراث بیٹے کو، لیکن ولایت میں جو فیض ہے وہ جلے ہوئے کی میراث جلے ہوئے کو، جلے ہوئے کی میراث جلے ہوئے کو۔ جو اللہ کے عشق میں جلے گا اس کو میں اسلام کا فیض ملے گا، پھر جو عشق میں جلے گا ان کو ان کا فیض ملے گا۔ تو یہاں پہ میراث جلے ہوئے کو ملتی ہے، وارث جو ہے جلا ہوا بنتا ہے۔ تو حضرت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دائرے میں رہتے ہیں سب سوختہ، ان کو میں اسلام کے میراث ملنا ہے تو جلنا ہے۔ دائرے میں سب رہتے ہیں سوختہ، جلے ہوئے رہتے ہیں، عشقی انگار میں افروختہ۔ ایک ہے یہاں ابتدا و انتہا، جو یہاں آیا وہ حق کا ہو رہا۔ یہاں پہ ابتدا انتہا سب ہو جاتی، پورا فنا ہو جاتا ہے، کمل ابتدا اور انتہا ایک ہو جاتی ہے۔ جو یہاں آیا وہ حق کا ہو رہا، اللہ کا ہو جاتا ہے۔ دائرے میں تیرا مٹ جاتا ہے نام، دائرے میں تیرا بن جاتا ہے کام۔ دائرہ کیا ہے، مقام ذات ہے، ذات بار بار اللہ کہا جا رہا ہے۔ دائرہ کیا ہے، پیام ذات ہے، یہاں پہ لامکانی میں رہتے ہیں۔ دائرے میں یار کا دیدار ہے، سر بسر دلدار کا دیدار ہے۔ دائرے میں دولت دیدار ہے، دائرے میں نعمت دیدار ہے۔ دائرے میں لذت دیدار ہے، دائرے میں رویت دیدار ہے۔ دائرے میں رویت ایمان ہے، دائرے میں لذت عرفان ہے۔ دائرے کی اس باطنی شان کو حضرت سید سعد اللہ اور سید نیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوب انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ ہمارے کو دائروں کا فیض نصیب کرے، ان بزرگوں کا صدقہ نصیب کرے۔ چند اور اشعار اللہ چاہا تو اگلی سے پڑھے جائیں گے۔ حدود دائرہ کا دوسرا باب شریعت کی عظمت اور اس کا تحفظ، بہت اہم باب ہے۔ شریعت کی پاسداری، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قانون رسول اللہ نے بنایا ہے، اس کی عظمت
اور اس کا تحفظ، اس کی جو حفاظت کی جاتی تھی، اس کی جو پاسداری کی جاتی تھی، وہ باب ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے نماز کے اوپر، نماز میں اذان کا ادب، اذان جو کال آف پریئر ہے اس کے واسطے جو ادب رکھا گیا ہے، اس کے تحت لکھا ہے کہ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں اذان سننے کے بعد ایک نوالا بھی نہ کھائے۔ یہ یاد رکھیے، میں اسلام کی سنت رہی ہے، کھانا اگر کھاتے ہیں تو کھانا جو ہے سینک میں جو ہے ڈال دیا جاتا ہے اذان کے بعد، کیونکہ اللہ کا کال آ گیا اللہ کی طرف سے، نماز حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو فوراً اٹھ کے اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ میرا سید محمود یعنی ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائرے بھیلوٹ شریف میں ایک روز کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اذان کی آواز کان میں پڑی، اذان سنتے ہی آپ نے لقمہ صحنک میں رکھ دیا اور مسجد کو تشریف لے گئے۔ بندگی میں اسد خنمی رضی اللہ تعالیٰ کو اذان کے وقت کھانے کا موقع ہو جاتا تو آپ کہلا دیتے کہ اذان ٹھہر کر دو، کیونکہ اختیار تھا وہاں پہ اذان کا پاسداری رکھنے کے واسطے، فقراء کرام فقر و فاقہ ہوتا، کھانا اس کے نصیب ہوتا، تو دائرہ اذان ہونے آتی تو جو ہے اذان اس وقت پہ روکا دی جاتی، مگر یہ اگر اذان دے دی جا رہی ہے تو اس وقت آپ کھانا روک دینا ہے۔ نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے مسجد میں اکثر اذان کے بعد بالکل نماز سے پہلے اپنے لوگ جو ہے پانی پی لیتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں پانی پی لیتے ہیں، اکثر دیکھتے ہوں گے اذان کے بعد۔ میں اسلام کی مگر سنت ہے تو سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اس کو علم میں آ جانے کے بعد اس سنت پہ بڑی آسانی سے اللہ کے فضل سے عمل کر لے سکتے۔ بالکل 15 منٹ کا جو ہے وقفہ ہوتا ہے، ایک 15-20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، چاہیے کہ جو ہے کچھ کام نہ کریں، یہاں تک کہ کاسبین کے واسطے کسب حرام قرار دیا گیا ہے، تو کھانا ہرگز ہمیں نہیں کھانا چاہیے، کچھ کھانا اور پینا نہیں چاہیے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اذان سننے کے بعد ایک نوالا بھی نہ کھائے۔ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی سنت اور تمام صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے اس تحت کہ ایک روز بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے دائرے میں آپ کے ایک فقیر اپنے گھاس کے چھپر میں بند لگا رہے تھے۔ چھت جو تھا، دائرے کے جو حجرے رہتے تھے، وہ ان کے جو چھت رہتے تھے وہ گھاس پھوس کے، تو وہ بند لگاتے تھے، اس کے اندر گھیٹیاں مارتے آتے تھے، انہوں نے لگا رہے تھے کہ اتنے میں اذان ہو گئی۔ مرشد بھی ٹھہرے ہوئے ساتھ میں کام ہوتے ہیں۔ بندگی میں شاہ نعمت نے فرمایا کہ کام چھوڑ کر اتر جاؤ کہ بانگ ہو گئی ہے، آواز آ گئی نماز کی، اذان کی۔ فقیر نے عرض کی کہ صرف 3 بند باقی ہے، 3 گھیٹی مارنا باقی ہے۔ فرمایا چھوڑو۔ عرض کی ہوا بہت تیز چل رہی ہے، سب کی سب گھاس اڑ جائے گی، اگر سب چھوڑ دیں گے تو گھاس صرف 3 گھیٹی مارنا اتر جاؤں گا۔ ادھر صاحب حجرہ بند لگاتے جا رہے ہیں، ادھر حضرت مخراز بدت نیچے کھڑے ہو کر بند کاٹتے جا رہے ہیں۔ آخرکار تمام گھاس اڑ گئی اور محنت برباد ہو گئی۔ انہوں سنے نہیں، انہوں ادھر سے بند لگا رہے تھے، ادھر سے شاہ نعمت جو ہے بند کاٹتے چلے گئے، یہ اذان ہو گئی، اس کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت نے فقیر کو کہا، صرف 3 دیکھیے جب بند باقی تھے، لیکن اذان کا جو لحاظ رکھا گیا اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس کے آگے مصنف لکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، اذان جو کہ شہنشاہ دو جہاں کی طرف سے ادائی فرض کی طلبی ہے، بلا رہا ہے، اس کے سننے کے بعد دوسرے دینی کام میں جو کہ فرض کے مقابلے میں فروتر تھا، 3 منٹ کی دیری کو بھی حضرت شاہ نعمت نے گوارا نہ کیا۔ اس کا نام تو اذان کی عظمت، اس کا نام شان ابدیت، اس کا نام شان ابدیت ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں فرمایا ہے نماز جمعہ کے واسطے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، یعنی اے مومنو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو یاد الہی کی طرف لپکو، وذروا البیع، یعنی اس وقت بیچنا چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ تم سمجھ سکو۔ اور عموماً عام نمازوں کے واسطے بھی یہی حکم ہے، جب اذان دی جائے تو اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ تم نماز کی طرف لپکو، یعنی ذکر اللہ کی طرف جو ہے بھاگو، اور جو بیچ رہے جو کچھ کر رہے ہو اسے چھوڑ دو۔ تو اذان کا ادب یہ بتایا گیا ہے دائروں کے اندر جو شریعت کی عظمت کے تحت جو لکھا گیا ہے۔ آگے ایک اور عنوان کے تحت حضرت کے لکھ رہے ہیں کہ نماز میں پابندی وقت کی بھی اشد تاکید ہوتی تھی، اذان کا لحاظ رکھا گیا اور وقت کی پابندی بھی جو ہوتی ہے اس کے تحت لکھ رہے ہیں کہ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو بندے کو اطلاع دو، اگر بندہ آ گیا تو بہتر، ورنہ نماز پڑھ لو۔ بندے کا انتظار مت کرو کیونکہ وقت فرض ہے، اس کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ بندہ وقت کا تابع ہے، نہ کہ وقت بندے کا تابع۔ اسلام کو متہم فرمانے بندہ وقت کا تابع ہے، نہ کہ وقت بندے کا تابع۔ ہم سب جو ہے وقت کیونکہ اللہ حق کا بنایا ہوا ہے، وقت جو چل رہا ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، جو چل رہا انہیں اللہ کے ہاتھ میں، آپ جو ہے اس کو فکس کر ڈالیں، تو آپ کا کام ہے وقت کے تابع رہنا ہے۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ لوگ
دین خدا کو اپنا تابع کرتے ہیں، خود اس کے تابع نہیں ہوتے. مطلب اپنے حساب سے میں نماز پڑھ لوں گا، وقت بھی ہو جائے گا، تو وہ آپ اپنے آپ دین کو اپنے تابع کر رہے ہیں. لوگ دین خدا کو اپنا تابع کرتے ہیں، خود اس کے تابع نہیں ہوتے، یہی سراسر گمراہی ہے. خود گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. حاشیہ شریف میں اس کے تحت لکھا ہے، نقل کے تحت، جب تک سیدنا مہدی علیہ السلام کا یہ فرمان شریعت بعدس فنائے بشریتس، یعنی جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو رسول اللہ نے قانون بنایا ہے، وہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب بشریت فنا ہو جاتی ہے. جو ہم انسان ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز لگی ہوئی ہے، اور جو اللہ کو بھولتے رہتے ہیں، وہ بشریت ہے. وہ فنا ہوئی تو آپ جب شریعت پہ اترتے ہیں، اپن بڑے بڑے باتیں ہوتے ہیں، طریقت معرفت حقیقت، وہ تو بہت آگے کی بات ہے. جو رسول کی جو شریعت ہے، جو رسول اللہ نے قانون بنایا ہے، نماز اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح کرنا ہے، جو ظاہری چیزیں ہیں اس پہ اس وقت اتر سکتے ہیں. اسلام بول رہے ہیں جب تمہاری بشریت فنا ہوں گی. بشریت فنا ہونا مطلب آپ کبھی اللہ کو بھولنا نہیں، تب جو ہے آپ شریعت پہ اترتے. اس کے بعد طریقت حقیقت تو جو ہے آگے کی باتیں ہیں. تو اس لیے حضرت لکھ رہے ہیں کہ جب تک سیدنا مہدی علیہ السلام کا یہ فرمان شریعت بعدس فنائے بشریتس بندے خدا کا حال نہ ہو جائے، شریعت کی عظمت اور اس کی پابندی محض ناممکن ہے، بس ناممکن ہوتی. اسی لیے ہمارے پاس آپ نے اس سے پہلے بھی بارہا سنا ہے کہ اتنی شریعت کی حفاظت کی جاتی ہے. معمولی سے عمل کو دیکھ کے جو ہے مرشد کی جو ہے پہچان ہوتی تھی. بندگی سید یعقوب توکلی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک مرشد اعظم ہیں، ان کے تحت آپ نے بارہا یہ روایت بھی سنی ہے کہ ایک فقیر ان کے پاس آئے، ان کے دائرے میں آ کر جو ہے دوسری جگہ سے آئے تھے، 6 مہینے حضرت کے پاس رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں صرف 6 مہینے مرشد اعلیٰ کے ایک عمل کے اوپر نظر رکھا تھا کہ دائرے کے مسجد کے اندر کیسا داخل ہوتے ہیں اور کیسا باہر نکلتے ہیں، کیسا اندر آتے ہیں اور کیسا کس پیر سے داخل ہوتے ہیں اور کس پیر سے باہر نکلتے ہیں. تو کبھی ان کو خلاف سنت عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. مطلب ہمیشہ سیدھے پیر سے داخل ہوئے اور بائیں پیر سے نکلے. چھوٹی باتیں نہیں کیجیے، مگر چونکہ وہ رسول اللہ کا عمل ہے تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کو قید بشریت سے آزاد ہو گیا. جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہیں انہیں اس عمل پہ عمل کرتا ہوں نہیں پورا مکمل ہوتا. تو 6 مہینے صرف اس عمل پہ نظر کرے. بڑے بڑے چیزیں نہیں دیکھے، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، وہ کش وہ کرامت، کچھ بھی نہیں. رسول اللہ کے عمل کی پاسداری کیسا ہو رہی ہے یہاں پہ وہ دیکھا گیا ہے. حضرت شہاب الدین شاہ اللہ کے دائرے میں بھی جو ہے ایک باہر والا آزمانے کے واسطے آیا تھا، کچھ بھی نہیں دکھا، بڑا مایوس ہو کے واپس جب جانے لگا، تب جو ہے جب ہی پوچھا گیا، اس سے پوچھا جب واپس جا رہا تھا، بھائی کس لیے آئے تھے، کس لیے جا رہے ہو؟ تو کہا میں بہت کچھ سن کے آیا تھا دائرے مہدویہ کے بارے میں، مگر کچھ بھی کرامت وغیرہ نہیں دیکھا، مایوس جا رہا ہوں. تو مرشد اعلیٰ بولے کہ کشف و کرامت تو نہیں دیکھی، لیکن کبھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف کچھ عمل دیکھا ہے. تو کہا ہاں حضرت یہ بات ہے، آپ کے دائرے کے فقراء میں کسی میں بھی رسول اللہ کے خلاف کوئی عمل نہیں دیکھا، سنت کے خلاف 1800 فقراء کرام نہیں، لیکن پوری پابندی کے ساتھ. تو حضرت نے فرمایا بھائی اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ تو شریعت کی پاسداری سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل ہونا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. دائرے مہدویہ میں شریعت کا تحفظ اس طرح کیا جاتا تھا، وہاں پہ معلوم ہوتا جس طرح جتنا آپ کا عمل رسول اللہ کے مشابہ ہوتے جائیں گا اتنا اللہ کے ذات میں فنا ہوتے جاتے. سیدھی بات ہے. وہ کشف و کرامت وغیرہ سب بعد میں رہتی ہے، اس کے اندر کئی آزمائشیں رہتی، کئی دھوکے رہتے، کچھ بھی رہتے، لیکن رسول اللہ کے عمل سے معلوم ہو جاتا کہ بندہ کتنا اللہ کے قرب نے حاصل کیا ہے. ایک نقطہ پڑھ لیتے ہیں، آج کی بات ختم کرتے ہیں. دکان تیت الوضو کی تاکید کے اوپر امامنا مہدی موعود علیہ السلام ایک روز گھر سے وضو کر کے مسجد میں تشریف لائے. ابھی آپ نے تحت الوضو کا دکانہ ادا نہ فرمایا تھا کہ بندگی میاں بھیکا رضی اللہ عنہ نے بے خبری میں تکبیر کہہ دی. ختم نماز کے بعد آپ نے فرمایا میاں بھیکا بندے کا دکانہ فوت ہو گیا. فرماتے ہیں جو شخص وضو کر کے 2 رکعت شکرانہ ادا نہ کرے وہ دین کا بخیل ہے، دین کا کنجوس ہے. گروہ مہدویہ کی نشانی ہے، اللہ کے فضل سے امتیاز ہے. مہدوی پہچانا جاتا ہے وضو کرتا ہے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرتا ہے. یہ بڑی خاص سنت رسول ہے اور سنت مہدی موعود اسلام ہے، بلکہ ولایت کا ایک خاصہ ہے. اصل میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے، اللہ نے آپ کو جنت دوزخ سب سیر کرائی. اس کے جب واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب پوچھا کہ اے بلال تمہارا وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کوئی بڑا عمل نہیں ہوتا ہے. دیکھیے رات و محنت کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. آپ صرف یہ فرمائیں یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھ لیتا ہوں. سوچنے کی بات ہے، صرف یہ چھوٹے سے بات پتہ نہیں.
مطلب معلوم ہوا کہ وہ ایک ولایت کا ایک خاص عمل تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس وقت وہاں پہ دیا گیا تھا، جو یہاں پہ عام خاص دیا گیا، اس عمل کی وجہ سے ان کی جنت میں سیر ہو رہی، یہاں پہ چل رہے ہیں اور جنت میں چل رہے ہیں، چل زمین پہ رہے ہیں، آواز جنت میں آ رہی. تو اصل میں یہ ولایت کا ایک خاص عمل تھا، صرف 2 رکعت نماز ہے، وہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، رسول اللہ دیے وہ، جس کی وجہ سے جنت میں سیر ہو رہی ہے. یہاں پہ مہدی موت کے صدقے میں عام خاص مل گیا. اور اسی لیے مہدوی جو ہے مطلب انہیں شاکر ہے، اپنے اللہ کا جو ہے شاکر ہے، جو کچھ کی نعمتیں اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. شکر ادا کرنے میں بخیلی کرنا، تحیۃ الوضو نہ پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں. اسی لیے اسلام نے فرمایا جو وضو کرتا ہے اور 2 رکعت شکرانہ ادا نہ کرے وہ دین کا بخیل ہے، کنجوس ہے. اس بات کو خاص خیال رکھے. اور ان اوقات پہ صرف جن اوقات پہ نماز پڑھنا ممنوع ہے اس وقت پہ تحیۃ الوضو نہیں پڑھا جاتا. باقی کے تمام اوقات پہ ہمارے پاس جو ہے جب بھی وضو کرتے ہیں مہدوی مطابیت المہدی الموعود میں، مہدی موعود علیہ السلام کی اتباع میں 2 رکعت تحیۃ الوضو کا دعانہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے کے کچھ اور عنوانات اسی شریعت کی عظمت اور اس کے تحفظ کے باب کے تحت انشاءاللہ اگلی سے بیان کیے جائیں گے.